اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میدان محشر میں جو گواہ ہوں گے وہ کون کون سے گواہ ہوں گے۔ ایک بات ذرا سن لیجئے کہ قیامت کے دن ہر انسان کے گناہوں پر 8 گواہ پیش کیے جائیں گے۔ پہلا گواہ کون ہوگا؟ المکان، جس جگہ بندے نے گناہ کیا ہوگا وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اور قیامت کے دن زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے۔ جنہوں نے عبادتیں کی ہوں گی وہ زمین کے ٹکڑے ان کی عبادتوں کی گواہی دیں گے۔ جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے تو وہ زمین کے ٹکڑے ان کے گناہوں پر گواہ بن جائیں گے۔ یہ زمین بھی گواہی دے گی انسان کی۔ اور دوسرا گواہ کون ہوگا؟ الزمان، وہ دن گواہی دے گا کہ جس دن گناہ ہم کریں گے نا اس دن گواہی دے گا، وہ دن بتائے گا کہ اس دن اس نے گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، وہ گواہی دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَيُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ، ہر دن ندا دیتا اور پکارتا اور کہتا ہے اے انسان، دن جو ہے وہ ہمیشہ پکارتا ہے اور انسان کو کہتا ہے اے انسان انا یوم جدید، میں نیا دن ہوں۔ وَأَنَا فِيهَا تَعْمَلُ فِيَّ شَهِيدٌ، میرے اس دن میں جو تم عمل کرے گا میں قیامت کے دن تیرا گواہ بنوں گا۔ تو دن بھی گواہی دے گا۔ اس کے بعد چوتھا گواہ کون ہوگا؟ چوتھا گواہ انسان کے جسم کے باقی اعضاء، ہاتھ پاؤں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یاسین، سورۃ یاسین کی آیات ہے، آیت نمبر 25۔ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ران بھی گواہی دے گی کہ کیا گناہ کیے تھے۔ ان کی گواہی سن کر انسان پریشان ہو کر رہ جائے گا اور کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ تمہاری لذت کی خاطر تو میں نے کام کیا تھا۔ وہ جواب دیں گے اعطانا اللہ الذی اعطى کل شیء، اسی اللہ نے آج ہمیں قوت گوئی عطا کی جس اللہ نے سب کو قوت گوئی عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تو تم تو گناہ کرتے ہوئے اپنے کانوں سے، آنکھوں سے، جسم کے اعضاء سے پردہ کرتے ہی نہیں تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے۔ اعضاء سے جو گناہ کرتے تھے وہی اعضاء جو ہیں قیامت کے دن گواہ بن جائیں گے۔ تو یہ اعضاء اللہ رب العزت کے سامنے گواہی دیں گے۔ پانچویں گواہ کون ہوگا؟ پانچواں گواہ ہوگا الملکین، 2 فرشتے ہوں گے۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ وہ فرشتے متعین ہیں، ایک نیکی رکھنے والا اور ایک گناہ لکھنے والا۔ جو ہم کر رہے ہیں اس کی باقاعدہ ایک شیٹ تیار کی گئی ہے۔ جیسے دنیا میں ایک تیار کی جاتی ہے نا، جیسے آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے پیپر ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کا ایک پورا رزلٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کی جو دنیا میں آپ اعمال کر رہے ہیں آخرت میں بھی اس کا آپ کو جو ہے رزلٹ ملے گا، وہ پورا تیار کیا جا رہا ہے۔ تو فرشتے بھی آپ کی گواہی دیں گے کیونکہ وہ آپ کے نام اعمال لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا گواہ کون ہوگا؟ والوالدین، وہ نام اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں تو زبان بھی گواہی دے گی اور نام اعمال بھی دکھائے جائیں گے۔ چنانچہ جب مجرم آدمی پیش کیا جائے گا تو نام اعمال دیکھے گا تو کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے میری بدبختی، یہ کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا نہیں جو اس میں لکھا نہ گیا ہو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا ہوگا سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا،
تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تبھی تو جہنم میں جاتے ہوئے فرشتے پوچھیں گے کہ ڈرانے والا یا سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ کہیں گے سمجھانے والا تو آیا تھا، لو کننا نسمع، اے کاش اگر ہم سن لیتے، او ناقلو، اور اگر ہمارے دماغ میں عقل آ جاتی، ہم عقل کو استعمال کر لیتے۔ عقل تو ہوتی ہے انسان کے دماغ کا، استعمال کرنا وہ الگ بات ہے کہ انسان استعمال نہیں کرتا۔ پھر قیامت کے دن ہوگا، شرمندہ بیٹھا ہوگا، پریشان ہوگا، مگر اس پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم والے نہ بنتے اگر اپنی عقل کو دنیا میں استعمال کرتے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے، دنیا کی عیش و عشرت میں نہ پڑتے، قیامت کے دن پر یقین رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق عمل کرتے، ان کے قرآن، ان کی آیات، ان سب پر عمل کرتے، تو آج ہم جہنم والے نہ بنتے۔ تو یہ نامہ اعمال قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ اب ساتواں گواہ کون ہوگا؟ بات کرتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب گواہ ہوں گے، جہاں سے حدیث پاک میں آتا ہے جو اعمال بندہ کرتا ہے، فرشتہ وہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی مانگیں گے، تو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جو خود ہماری شفاعت کریں گے اور جن کی شفاعت سے مغفرت ہوگی، اگر ان سے گواہی مانگ لی گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اگر ہمارا چہرہ بھی نبی کے چہرے کے مطابق نہ ہو تو بھی کیا منہ دکھائیں گے؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اور یہ سارے حالات تھے، یہ سارے انسان کے اس دن حالات ہوں گے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے اوپر شرمندہ ہوگا کہ میں اگر دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے عمل کر لیتا، نہ دنیا کی عیش و عشرت میں پڑتا، نہ اپنے آپ کو فضول کاموں میں لگاتا، نہ میں اتنے گناہ کرتا کہ آج مجھے جو ہے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی مدد کام نہیں آئے گی، کوئی باپ بیٹے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ اس دن صرف آپ کے نامہ اعمال آپ پہ کام آئیں گے جو آپ نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا، اس کو سمجھنے والا بنائے اور آگے پہنچانے والا بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔